اسلام میں زکوٰۃ کا نظام آپس کی محبت اور شفقت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان اکثر یہ فکر کرتا ہے کہ اس کا مال کم ہو جائے گا جب وہ اسے دوسروں کو دیتا ہے، لیکن اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب انسانوں کے جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ جو بھی آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر بدلے سے نوازتے ہیں۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں بیان فرمایا ہے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے لوگوں کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ کسی مسلمان کے اسلام کے کامل ہونے کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ وہ اسلام کے تیسرے رکن یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کو پورا کرے، لیکن افسوس کے ساتھ اس کے باوجود ہمارے درمیان بہت سارے لوگ اس اہم ذمہ داری کو ادا کرنے میں غفلت کرتے ہیں۔ مال ڈھیروں کے ڈھیر جمع ہوتے ہیں، لیکن ذخیرے کی فکر زیادہ رہتی ہے، اور مستحقین یعنی جو اصناف ہیں ان تک اس حق مسلسل کا انکار کیا جاتا ہے کہ ان کو ان کے حق کو ان تک نہیں پہنچایا جاتا۔ یاد رکھیے، بخاری کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے اس آدمی کے لیے جو زکوٰۃ دینے کا نصاب رکھتا ہو اور مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو وہ مال کل قیامت کے دن ایک سانپ بن کر اپنے مالک کو لپیٹ لے گا، اور یہ اس کی غفلت اور اس کے اس زکوٰۃ کے فرض کو ادا نہ کرنے کی سزا ہوگی۔ معزز سامعین و حضرات، ہم مسلمان ہیں، اور اس بات کو یقینی جانیے اور دلوں میں بٹھا لیجئے کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ اس کی مکمل ملکیت نہیں ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے جب اس کے حکموں کو اس کے اندر پورا کیا جائے۔ جو انسان ایک محدود مدت کے لیے دیے گئی امانت کو استعمال کر رہا ہے، انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس نعمت کو پوری ذمہ داری اور ہوش مندی کے ساتھ استعمال کرے۔ ہر صاحب نصاب کے مال میں ضرورت مندوں کے لیے ایک حق رکھا گیا ہے جسے اللہ نے رکھا ہے، جسے پہنچانا اس حقدار تک اس کے لیے واجب ہے۔ اس کے لیے اس حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ان کے مالوں میں مانگنے والے یعنی ضرورت مندوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے ایک خاص حق رکھا گیا ہے جو ان تک ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق مقرر کرنے کی ایک یہ حکمت بھی رکھی ہے کہ انسانوں کے درمیان آپس میں باہمی محبت اور ہمدردی پیدا ہو۔ یہی ہمدردی، رحمت اور شفقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتا ہے اور اپنے محبوب مال کا کچھ حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ عمل اس کے دل کو مال کی لالچ اور طمع اور حسد جیسے پوشیدہ
اور برے امراض سے پاک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال صرف آزمائش یا آسائش کا امتحان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ نفس کے برے اوصاف بھی آزمائے جاتے ہیں جو مال کی محبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں، جس کی تلاوت خطبے کے آغاز میں کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اے نبی جی آپ ان کے مالوں میں سے ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر لے لیجئے تاکہ آپ اس زکوٰۃ کے ذریعے انہیں ان کے گناہوں سے پاک کریں اور ان کے جانوں کو پاکیزہ بنا دیں اور ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، اللہ کا قرآن حق ہے۔ یہ آیت یہ بیان کرتی ہے کہ زکوٰۃ صرف مال کو پاک نہیں کرتی بلکہ اس سے دل بھی پاکیزہ ہوتے ہیں اور انسانیت کی قدروں کو مضبوط کرتی ہے۔ انسانوں کا آپس میں باہمی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ فقر اور محتاجی اگر ایمان اور صبر کے ساتھ ہو، یعنی ایک آدمی محتاج اور ضرورت مند ہے یا اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس ایمان اور صبر کی صفت بھی نہیں ہے، تو یہ انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ایسے میں زکوٰۃ شکر اور یہ سمجھ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ غربت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور زکوٰۃ لوگوں کے درمیان محبت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے یعنی زکوٰۃ کے ذریعے مال تقسیم ہوتا ہے، اور اگر نظام زکوٰۃ نہ ہوگا، غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے نفرت بڑھے گی، حسد جڑ پکڑ لے گی اور یہی جذبات جرائم اور اخلاقی تباہی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا دست و گریباں ہو جاتا ہے۔ اسلام کا امتیاز دیگر مذاہب پر اس کے نظام زکوٰۃ سے نمایاں ہوتا ہے، اور یہی اسلامی نظام ہے جو محبت اور ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارہ اور اخوت کو پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی بنیاد کو قائم کرتا ہے۔ زکوٰۃ صرف فقراء اور مساکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی کئی ساری مختلف ضرورتیں شامل ہیں، جیسے کاروبار شروع کرنے کے خواہش مند مسلمان، طلبہ کی تعلیم میں مدد اور بیماری کے شکار افراد کی ضرورت کے لیے استعمال کرنا، اور اپنے نو مسلم بھائیوں کی کفالت یعنی مؤلفۃ القلوب کے اوپر خرچ کرنا۔ ہماری ریاست نگری سملن میں اس باب کے اندر زکوٰۃ کی رقم میں ملینز آف رنگٹ اس طور پر مستحقین تک پہنچائے جاتے ہیں اور ان تک پہنچائے جاتے ہیں جو نومبر کی 2025 تک کا ایک شمار ہے، جس میں 15 ملین سے زائد کی رقم اس مصرف کے اندر خرچ کی جاتی ہے۔ جب مسلمان اپنے جذبات کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو سمجھتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے اور زندگی پرسکون ہوتی ہے، کہ جیسا کہ حکماء کا قول ہے کہ پرسکون دل عقل کو روشن کرتا ہے، اور یہ سکون انسان کو بہترین فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ سکون تب حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے مال میں اللہ کے حکموں کو سامنے رکھتا ہے۔ خاص طور پر خرچ کرنے کے معاملات میں اسلام میں سمجھداری سے خرچ کرنا، مالی منصوبہ بندی کرنا اور فضول خرچی سے بچنا سکھایا جاتا ہے۔ خواہشات کے پیچھے زندگی گزارنا، خاص کر فیشن اور نمود و نمائش کی ہوس، اکثر قرضوں میں ڈوبنے کا سبب بنتی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ خود اس کے نتیجے میں زکوٰۃ کے مستحقین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے زکوٰۃ صرف مالی امداد کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں اعتدال، سادگی اور قناعت بھی سکھاتی ہے، یعنی موجودہ رزق میں دل کا مطمئن ہونا۔ قناعت اصل دولت ہے جو دل کو سکون دیتی ہے اور معاشرے میں محبت، ہمدردی کا رشتہ مضبوط کرتی ہے، کیونکہ اس میں دینے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور بانٹنے کا جذبہ بھی شامل ہوتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات،
خطبے کے اختتام پر منبر سے یہ تمام مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ ہم ایسے مسلمان انسان بننے کی کوشش کریں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ بے شک آج جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، اور اس کو زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات اور خیرات کی صورت میں ہم جو دے رہے ہیں وہ اصل میں آخرت میں ہمارے لیے عظیم اجر کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آئیے ہم آخر میں یہ دعا پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، تاکہ ہمارے اندر سے بخل دور ہو اور قرض کے بوجھ سے ہمیں نجات ملے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بے چینی سے اور غم سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کمزوری اور سستی سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور کنجوسی کی صفت سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے ظلم و ستم سے۔ جزاک اللہ خیر۔